اور آج کا جو اسم مبارک ہے وہ مبشرن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارک جنہیں اسماء صفاتی کہا جاتا ہے، مختلف عدد کے اندر انہیں ذکر کیا گیا، انہی میں سے ایک اسم مبارک ہے مبشرن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر ہیں۔ مبشر کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر ہے بشارت سے، خوشخبری سے، تو آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اس اسم مبارکہ کا ذکر قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، شاہدن و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ جو اسم مبارک ہے، بشارت دینے والا یا بشارت عطا فرمانے والی ذات آپ کی، شخصیت آپ کی، یہ اسم مبارک اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اچھا، اسے آپ یوں سمجھیے کہ جب کسی کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے تو فطری سی بات ہے کہ دو طریقہ کار ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں خوشخبری دیں تو ان کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس چیز کی طرف آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ جو ڈرتے ہیں، تو اگر انہیں ڈر سنایا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ اس ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ ایک یعنی ایک حد تک بشارت عطا فرمائی گئی ہے اور ایک حد تک ڈرایا گیا ہے، تاکہ دونوں اعتبارات سے فطرت انسانی کو ملحوظ نگار رکھتے ہوئے انہیں دین کے قریب لایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائیں۔ مثلا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حدیث قدسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے عرش پر یہ عبارت تحریر فرما دی کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ تو اس بشارت کی وجہ سے، چونکہ شیطان جب بندہ گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے کہ تم نے اتنی بار توبہ کی، اتنی بار توبہ کو توڑ دیا، تو اب تو تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو تمہارے گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اچھی خبر اور خوشخبری والی بات جی اور پازیٹیو بات، ہمت دلانے والی بات، یہ ساری چیز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک تھی کہ آپ اچھی خبریں اور بشارتیں عطا فرمانے والے نبی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ غور کیجئے تو جنت کی بشارت، یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے کہ رب کے دیدار کی بشارت، کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے جو دیدار کا لطف ہے اور اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اسے یوں بیان کیا گیا کہ اگر جنتیوں کو کوئی اور نعمت نہ بھی دی جاتی، صرف ایک اللہ کا ایک بار دیدار کروا دیا جاتا تو اس کا لطف انہیں اتنا ملتا کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم نے جتنی محنت دنیا میں کی تھی اس سب کا اجر ہمیں مل گیا۔